اپنی دلیری کا سرٹیفکیٹ مجھے اپنے رخسار پر چسپا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ذرا تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ذات میں ایک معمہ محسوس ہوتی تھی، کبھی شعلہ مزاج، کبھی کوڑا پدست، کبھی محبت میں ڈوبی ہوئی اور کبھی صرف اور صرف سردار۔ اس کے بدن میں عورتوں کی سی نزاکت موجود تھی، لیکن اس نزاکت کے پیچھے ایک فولادی قوت بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شربت پیو گے؟ شاری نے پوچھا۔ پھر میرے جواب دینے سے پہلے اس نے تالی بجائی۔ حبشی الماجد اندر داخل ہوا اور جھک کر کھڑا ہو گیا۔ شربت لاؤ، شاری نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد الماجد ہمیں منقش بلوری پیالوں میں شربت پیش کر رہا تھا۔ اتفاقاً میری نگاہ اس کی آنکھوں پر پڑی۔ وہ سرخ ہو رہی تھی اور متورم بھی۔ یہ آنکھیں چغلی کھا رہی تھی کہ وہ روتا رہا ہے۔ الماجد شربت پیش کر کے باہر چلا گیا، مگر میرے ذہن کو اپنے خیالوں میں جکڑ گیا۔ میں نے شاری سے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔ ہاں ہاں کہو۔ الماجد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہی جو ایک آقا اور غلام میں ہوتا ہے، وہ خشک لہجے میں بولی۔ یہ جواب تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ میں اصل بات جاننا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہی ہے۔ میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ میرے مسلسل اصرار کو دیکھ کر شاری نے ایک گہری سانس لی۔ شربت کے پیالے سے آخری گھونٹ بھر کر خالی خالی نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارا روزگار کیا ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ پیشہ اچھا ہے یا برا، لیکن صدیوں سے ہم یہی پیشہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد اس وقت صحت مند تھے اور مہمات پر جایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لاپتہ ہو گئے۔ 2-3 روز تک ان کا انتظار کیا گیا۔ پھر بستی میں بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ ہم سب ان کی تلاش میں نکل گئے۔ دور دور تک صحرا چھان مارا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی سردار کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان سے 5-6 روز بعد کی بات ہے، جب ہم سب سردار کی زندگی سے قریباً مایوس ہو چکے تھے، تو الماجد انہیں واپس لے آیا۔ الماجد کا گھوڑا راستے میں مر چکا تھا۔ اس نے سردار کو کندھے پر لاد رکھا تھا اور 3 روزہ پیادہ سفر کر کے بستی پہنچا تھا۔ سردار نیم بے ہوش تھے۔ دوسری طرف الماجد کے پاؤں بھی مسلسل چلنے سے جھلس چکے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد سردار نے بتایا کہ ایک مہم میں اس کے دونوں ساتھی ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ خود زخمی ہوئے تھے اور جان بچا کر ایک کھو میں گھس گئے تھے۔ وہاں انہیں شدید بخار نے آ لیا۔ وہ بھوک پیاس اور شدید تکلیف کے ہاتھوں رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھ رہے تھے، جب الماجد نے ان تک رسائی حاصل کی اور انہیں بچا لیا۔ بے شک یہ الماجد کا کارنامہ تھا، مگر اس کارنامے کے صلے میں اس نے جو کچھ مانگا وہ اس کی کمظرفی اور احسان فراموشی کا ثبوت تھا۔ اس نے نہایت کمعقلی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جو اس کے ذہن میں آنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ اس نے کیا مانگا ہوگا۔ غلام ابن غلام ہونے کے باوجود اس نے اپنے آقا کی عزت کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اگر میں یہ بات اپنے والد کو بتا دیتی تو قیامت برپا ہو جاتی۔ ممکن تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اس بدبخت کی گردن اڑا دیتے یا اس کا قیمہ کر کے چیلوں گدھوں کی خوراک بننے کے لیے صحرا میں پھینکوا دیتے۔ اور تو اور بستی کے لوگوں کو اس کی جسارت کے بارے کا پتہ چل جاتا نا، تو وہ اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ میں نے اس بدبخت کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد عمارتی درہم سے بھری ہوئی تھیلی اسے دی اور حکم دیا کہ وہ یہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ یہ رونے ولکنے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ اسے اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور ساری زندگی اس قسم کا نجس خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ میں کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے حرام موت مرنے کی کوشش کی اور بہت سی افیم نگل لی۔ بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی۔ مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ میں نے اس شرط کے ساتھ اسے بستی میں رہنے کی اجازت دی کہ یہ آئندہ بے حد محتاط رہے گا اور کبھی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالے گا جس کی وجہ سے اسے بستی بدر ہونا پڑے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے اسے اپنے قریب کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر واقعی تمہیں اس کے والہانہ جذبات پسند نہیں تو تم اسے غلام کے طور پر کسی اور کے سپرد بھی کر سکتی ہو۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ میرے والد اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بستی کا سب سے بہادر اور وفادار غلام ہے۔ ان کی یہ پرزور خواہش رہی ہے کہ الماجد میرے ذاتی غلاموں میں شامل ہو اور میرے محافظ کا کردار بھی ادا کرے۔ انہیں آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ 5 سال پہلے اس وفادار غلام کے منہ سے کتنی نازیبہ بات نکلی تھی، بلکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے میرے۔
پتہ نہیں کیا بات ہے، آج اتنے عرصے بعد میں نے یہ بات تمہیں کیوں بتا دی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے تم میں جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ تم مجھے اپنے سے لگنے لگے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ الماجد وہ بات بھول چکا ہے جو اس نے 5 سال پہلے کہی تھی؟ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی نظر آتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، اور یہ بہت نمایاں روشنی ہے۔ اگر میں نے اسے محسوس کیا ہے تو بستی کے اور بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا۔ کیا تم نے وہ مقولہ نہیں سن رکھا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی میں ان سب باتوں پر اعتبار رکھتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مقولوں پر اعتبار رکھتی ہو، اور تمہیں عشق و مشق والی بات پر بھی اعتبار ہے۔ اس کے علاوہ ایسی تمام باتیں تمہارے علم میں ہیں، بس جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی ہو سکتا ہے کہ الماجد کا اپنے گرد رہنا اور آہیں بھرنا لاشعوری طور پر تمہیں اچھا لگتا ہو۔ تم بے پر کی اڑا رہے ہو، بات کچھ اور ہو رہی تھی، تم کسی اور طرف نکل گئے۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ تمہیں اگلے 10 روز میں خود کو مبارزت کے لیے تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت اور آبرو کا سوال ہے۔ جو اعتماد میں نے تم پر کیا ہے تمہیں اس پر پورا اتر کر دکھانا ہے۔ مقابلے کی تیاری کے لیے میں تمہیں ہر قسم کی سہولت دینے کا انتظام کر رہی ہوں، خوراک، تربیت، معلومات، مشاورت، غرض جو تم چاہو۔ شاعری بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی، اور اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کوئی نامی گرامی پہلوان ہوں اور مجھے کسی دوسرے نامی گرامی پہلوان کے ساتھ لڑانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ میں شاعری سے مل کر اس کے خلوت کدے سے باہر نکلا تو سب سے پہلے الماجد پر ہی نگاہ پڑی۔ وہ دروازے سے باہر گمسم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر جلی حروف میں درج تھا کہ وہ ایک ناکام عاشق ہے۔ اگلے روز صبح سویرے الماجد نے مجھے زندان سے نکالا اور بستی سے باہر کھلی جگہ پر لے گیا۔ یہاں چاروں طرف سرخی مائل ریت تھی اور کھجور کے اکا دکا درخت تھے۔ الماجد نے صرف ایک نیکڑ نما چیز پہن رکھی تھی، باقی تمام جسم ننگا تھا اور دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھی، نیکر کے اندر سے خنجر نکالا اور ریت پر طویل لکیریں کھینچ کر مربع شکل بنا دی۔ یہ قریباً 100 مربع گز جگہ تھی۔ الماجد نے کہا، سمجھو یہ وہ اکھاڑا ہے جہاں تم نے لڑائی لڑنی ہے۔ اس اکھاڑے میں 2 تیز دھار آلات چھپائے جاتے ہیں، تیسرا آلہ ہوا میں معلق ہوتا ہے، اسے درخت کی کسی شاخ وغیرہ سے لٹکایا جاتا ہے۔ جو آلات اکھاڑے میں چھپائے جاتے ہیں وہ ان 2 مخالف کونوں میں ہوتے ہیں۔ انہیں ریت کے نیچے یوں چھپایا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے نکل نہیں سکتے۔ لڑائی کی شروعات خالی ہاتھ ہوتی ہے۔ لڑنے کے ساتھ ساتھ دونوں فریق تیز دھار آلے کی تلاش میں بھی رہتے ہیں۔ جس فریق کو آلہ پہلے مل جاتا ہے اس کا پلہ یقیناً بھاری ہو جاتا ہے۔ تیسرا آلہ بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، یہ زمین سے قریباً 10 فٹ کی بلندی پر معلق کیا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران میں دونوں فریق اس آلے کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ عموماً یہ آلہ ایک تیز دھار خنجر ہوتا ہے۔ جو 2 آلات ریت میں چھپائے جاتے ہیں وہ زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیش قبض چھپائی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس کی دھار زہر میں بجھائی بھی جاتی ہے۔ الماجد نے کھجور پر چڑھ کر ایک شاخ توڑی اور اس کے 3 ٹکڑے کیے۔ ایک چھوٹا ٹکڑا ڈوری کی مدد سے ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دیا، باقی 2 ٹکڑے اس نے اکھاڑے کے 2 کونوں میں دبا دیے۔ جو ٹکڑا ہوا میں معلق تھا اس کی بلندی 10-11 فٹ کے قریب تھی اور یہ تقریباً اکھاڑے کے وسط میں لٹک رہا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ مبارزت کے لیے میدان تیار ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے شنکر تصور کر لو اور سمجھو کہ سینکڑوں تماشائیوں کے درمیان ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو تم مجھ سے لڑو گے؟ اس غلام زادے میں اتنی جرأت کہاں کہ وہ تم سے لڑے؟ یہ تو صرف ایک مشق ہے۔ شاعری اور ابو آبان کا حکم ہے کہ میں تمہیں مشق کراؤں۔ ہم دونوں اکھاڑے کے وسط میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ الماجد کا اوریاں جسم دمک رہا تھا اور اس کے رگ پٹھے کچھ اور نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ بولا، دیکھو اب میں ہتھیار تک پہنچنے کے لیے دائیں کونے کی طرف جاتا ہوں، تم مجھے روکنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوڑ لگائی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دھکا دیا۔ وہ دور لڑک گیا، مگر لڑکتے ہوئے بھی اس نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور کونے ہی کی طرف گیا۔ میں نے جس لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس نے میرے سینے میں سر کی زوردار ٹکر رسید کی۔ یہ ٹکر میری توقع سے زیادہ سخت تھی۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ میں ایک طرف الٹ گیا۔ الماجد نے پھرتی سے اٹھ کر ٹانگ چلائی۔ نشانہ یقیناً میری پسلیاں ہی تھی، مگر میں وار بچا گیا اور الماجد ہی کی طرح تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
سینے پر لگنے والی ضرب سے مجھے کھانسی شروع ہو گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے شکایتی نظروں سے الماجد کو دیکھا۔ وہ بھول پن سے بولا، زور سے لگ گئی ہے کیا؟ بس کچھ لگی گئی ہے۔ میں نے بات ٹال دی تھی، ورنہ میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ الماجد نے جان بوجھ کر شدید چوٹ لگائی تھی۔ غالباً اس طرح اس نے اپنے اندرونی غصے کو نکالا تھا۔ شاعری اس کی محبوبہ تھی اور میں اس کی خلوت گاہ میں پہروں بیٹھا رہتا تھا۔ الماجد کے دل میں رقیبانہ جذبات کا جاگنا فطری بات تھی۔ وہ بیچارہ غلام زادہ کچھ اور تو کر نہیں سکتا تھا۔ جہاں اس کا بس چلا وہاں اس نے تھوڑا بہت غصہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے خبر کھڑا تھا۔ اچانک میں نے اسے جھکائی دی۔ وہ ٹانگیں بچانے کے لیے جھکا تو میں نے اس کی گردن جکڑی اور اڑنگا لگا کر اوندھے منہ پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں اس کے سر پر تھا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر لگائی۔ یہ بڑی شدید ضرب ثابت ہوتی، لیکن آخری موقع پر میں نے ارادہ بدل دیا اور زیادہ چوٹ لگائی نہیں۔ میں اور الماجد قریباً 15 منٹ ہلکی پھلکی زور آزمائی کرتے رہے۔ الماجد نے مجھے اس مخصوص لڑائی کے مختلف اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ کبھی وہ میرے ساتھ داؤ پیچ کا عملی مظاہرہ بھی کرنے لگتا۔ الماجد خاصا طاقتور شخص تھا۔ اگر وہ واقعی میرے مد مقابل ہوتا تو مجھے اسے ہرانے میں خاصی دشواری پیش آتی۔ ہاں، اس میں ایک کمزوری تھی۔ وہ اپنے پاؤں کا استعمال بہت کم کرتا تھا۔ اس کے پاؤں ایک عرصہ زخمی رہے تھے۔ شاید اس تکلیف کا اس پر کوئی نفسیاتی اثر تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم دونوں ہانپ گئے تو وہیں ریت پر کھجور کی مختصر چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ الماجد کی سیاہ پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے اس کی روشن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اچانک کہا، تم شاعری سے پیار کرتے ہو نا؟ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ وہی بات کر رہا ہوں جو میں ہر روز تمہارے چہرے پر لکھی دیکھتا ہوں، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تم شاعری سے محبت کرتے ہو۔ الماجد اس تذکرے سے بہت ہراساں نظر آ رہا تھا۔ میں اس سے منوا رہا تھا اور وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ آخر میرا اصرار جب حد سے بڑھا تو وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، محبت تو میرے نزدیک ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ عشق، جنون، شاید یہ لفظ بھی اس جذبے کے سامنے حقیر ہے جو میں شاعری کے لیے رکھتا ہوں۔ بس میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ایک بوسے کے عوض میری جان لینا چاہے تو میں ابھی اپنا گلا خنجر سے کاٹ لوں گا۔ کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کوئی وضاحت نہیں مانگوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہارا جذبہ ایسا ہی شدید ہوگا۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کیوں نہیں؟ کم از کم مجھے تو بہت فائدہ ہے۔ وہ کس طرح؟ میں بے موت مرنے سے بچ جاؤں گا۔ پڑھنے والی اس میں کیا بات ہے؟ بھائی ہے، ذرا دماغ پر زور دو۔ تم شاعری کو پاگل پن کی حد تک چاہتے ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تم شاعری کو مجھ سے ہنستے مسکراتے دیکھتے ہو۔ یقینی بات ہے کہ تمہارے دل میں رقابت کے جذبات جاگ چکے ہوں گے۔ اب تم مجھے مبارزت کے داؤ پیچ سکھا رہے ہو۔ تم ضرور میری تربیت میں گھپلا کرو گے۔ تمہاری کوشش ہوگی کہ میں مبارزت کے روز اکھاڑے سے زندہ واپس نہ آ سکوں۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید الماجد مسکرائے گا، لیکن مسکرانا تو شاید اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بولا، رقابت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کھونے کا کچھ ڈر ہو۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کھوؤں گا کیا؟ تم بڑی شاعرانہ باتیں کرتے ہو۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ صحرائی بستی میں رہنے والا تم جیسا پہلوان نما شخص ایسے الفاظ گھڑ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عشق کی گرمی نے تمہارے لب و لہجے کو سرخاب کے پڑ لگا دی ہیں۔ تمہارے لہجے میں کون سے پڑ لگے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ ابو ظبی کے مہمان تمہارے بارے میں کچھ باتیں درست بھی کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس خوبصورت لڑکی سے تمہارا واقعی کوئی تعلق ہو جو تمہارے ساتھ زندان میں بند ہے۔ یہ بے معنی بات تمہارے ذہن میں کیوں آئی؟ یہ بے معنی بات نہیں ہے۔ میں نے کچھ محسوس کیا ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد ہے پرسوں دوپہر جب تم سوئے پڑے تھے اور وہ لڑکی شربت لیے تمہارے سرہانے بیٹھی تھی، میں نے کھڑکی میں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے خوابدیدہ چہرے کی طرف دیکھنا اس کا میرے ذہن میں ابھی تک نقش ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسی بات تھی اس کی حسرتناک نگاہوں میں جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ پھر اس نے بڑی ہی ملائمت سے تمہارے ہاتھوں کو بھی چھوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تم کون ہو اور تمہارے درمیان کیا تعلق ہے، لیکن میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہ لڑکی تم پر دل و جان سے فدا ہے۔
اس رات جب ہم زندان میں سونے کے لیے لیٹے تو میں چور نظروں سے دیر تک غزالہ کو دیکھتا رہا۔ وہ ایک معمہ تھی۔ شاید ہر عورت ایک خاص تناظر میں معمہ ہی ہوتی ہے۔ غزالہ ہر رات میرے قریب ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان بس چند فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنی کسی حرکت سے کبھی بھی اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ اسے مجھ سے کسی طرح کی لگاوٹ ہے یا میں اس کے لیے پرانے تعلق کے حوالے سے کوئی اہمیت رکھتا ہوں۔ مگر الماجد نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں نیند کی حالت میں تھا تو وہ والہانہ انداز میں مجھے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چھوا تھا اور شاید آنکھوں سے اشک بھی گرائے تھے۔ یہ سب کچھ اس نے میری بے خبری میں کیا تھا۔ عام حالت میں تو مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت غم کی پرچھائیاں لہراتی رہتی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس غم کا تعلق شیخ کی گمشدگی سے ہے۔ وہ بھی حیران کن طور پر گم ہوا تھا، جیسے زمین کھا گئی ہو اسے یا آسمان نگل گیا ہو۔ غزالہ بچے کو سینے سے لگائے لیٹی رہی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ لگتا تھا کہ سو رہی ہے، لیکن ممکن تھا کہ میری بند آنکھوں کی طرح اس کی بند آنکھوں میں بھی ایک درز موجود ہو۔ اگلی صبح ایک بھاری بھرکم ناشتے کے بعد الماجد مجھے پھر بستی سے باہر لے گیا۔ آج اس کا ایک بدو ساتھی بھی ہمراہ تھا۔ یہ شخص بستی میں ماہر ترین خنجر زن سمجھا جاتا تھا۔ ہم ایک بار پھر اس اکھاڑے میں پہنچے جہاں کل میرے اور الماجد کے درمیان زور آزمائی ہوتی رہی تھی۔ اس اکھاڑا نما مقام کی دو اطراف میں پہلے سے دیوار موجود تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ باقی دو اطراف میں بھی ایک کچی سی دیوار گھڑ دی گئی ہے۔ یہ دیوار زمین سے قریباً 5 فٹ بلند تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس دیوار کے گرد بستی کے کئی افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں نوجوان اور بچے بھی تھے۔ الماجد نے بتایا کہ پوری بستی میں مبارزت کا چرچا ہو چکا ہے اور یہ لوگ میری مشق وغیرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الماجد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ وہ دیوار سے باہر اچک اچک کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ چند بچے بڑوں کے کندھوں پر سوار ہو گئے تھے۔ الماجد کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ کچھ دیر تک تو اس نے برداشت کیا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو وہاں سے بھگا دیا۔ ہم کل کی طرح پھر زور آزمائی میں مصروف ہو گئے۔ الماجد کا ساتھی ابال مجھے خنجر زنی کے اسرار و رموز سمجھانے لگا، حالانکہ میرے خیال میں اسے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی۔ میں اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی باتیں توجہ سے سنتا رہا۔ وہ گاہے گاہے مجھے اپنے فن کا مظاہرہ بھی دکھاتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 3 مرتبہ مبارزت میں حصہ لے چکا ہے اور تینوں مرتبہ اس نے اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بستی میں یہ کارکردگی ریکارڈ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس وقت ابال مجھے خنجر زنی کی مشق کرا رہا تھا، الماجد بڑی گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی طاقت اور مہارت کا بہت تھوڑا حصہ استعمال کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہاری عادت ہے تو بہت غلط ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو تو پھر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ تمہاری پہلی بات ہی صحیح ہوگی، بلکہ مجھے تو پہلی بھی صحیح نہیں لگتی۔ پتہ نہیں تمہیں مجھ میں کون سی طاقت اور مہارت نظر آئی ہے۔ اسی دوران 4 دیواری سے باہر شور شرابہ سنائی دیا۔ 2 افراد لکڑی کے مختصر دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں ایک مسلح بدو موجود تھا، وہ انہیں روک رہا تھا۔ الماجد نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ جو افراد اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اشارب کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک اشارب کا بہنوئی شیخ سالم تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ اندر گھسنے میں ناکامی ہوئی تو اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ غرا کر بولا، تیری لاش نہ بچھا دی تو ہمارا نام نہیں۔ تو ایک مکار اور دھوکے باز شخص ہے۔ تو اپنی بہن کے بارے میں قول دے کر اس سے پھرا ہے۔ ہمیں اپنے گھر بلا کر رسوا کیا تو نے۔ اب ہمارے ہاتھوں تیری رسوائی کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ تو وہ سب کچھ کرے گا جو ہم تجھ سے چاہتے ہیں، اور تو ہمارے پاؤں چاٹ کر رہے گا۔ تم نے ابھی میرا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اب دیکھنے پر تل گئے ہو تو پھر دیکھتے جاؤ۔ تمہاری طاقت اور دولت کا گھمنڈ پیشاب کے راستے نہ نکال دیا تو میرا نام جہانی استاد نہیں۔ غصے کے مارے سالم کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا رنگ تانبے کی طرح ہو گیا۔ کچھ دیر میرے اور سالم کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پھر وہ بک بک کرتا واپس چلا گیا۔ میں نے پکار کر کہا، اپنے باپ شنکر سے کہہ دینا کہ اپنے ماتا پتا کو اپنا آخری پرنام بھیج دے۔ ہفتے کے دن میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں سالم نے میری بات سنی تھی یا نہیں۔ میری اور سالم کی تلخ کلامی سن کر لوگ ایک بار پھر اکھاڑے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ہر عمر کے افراد شامل تھے۔ چند ایک عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ عورتوں نے اپنے چہرے حجاب میں چھپا رکھے تھے۔ وہ سب بڑی متجسس نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھتے الماجد؟ لگتا ہے جیسے نظروں میں مجھے تول رہے ہوں۔ شاید تول ہی رہے ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا،
لیکن یہ حقیقت ہے کہ مبارزت کے موقع پر بستی کے لوگ شرطیں بھی لگاتے ہیں۔ شرطیں لگانے والوں میں زیادہ تعداد کھاتے پیتے لوگوں کی ہوتی ہے، تاہم غریب غربا بھی چھوٹی موٹی شرطوں سے باز نہیں آتے۔ اب یہ لوگ تمہیں آنکھوں آنکھوں میں پرکھ رہے ہیں کہ تم پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بات انوکھی تھی، کچھ توہین کا احساس بھی ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ ہر جگہ کے مقامی رسم و رواج ہوتے ہیں میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں الماجد سے پوچھا، تم بھی کسی پر شرط لگانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں غلام زادہ ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا شرط لگانے کو؟ ہاں، اگر کچھ ہوتا تو پھر میں تمہارے حق میں شرط لگاتا۔ تم میں جیتنے اور فتح حاصل کرنے کی قوت موجود ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کا لہجہ کچھ معنی خیز ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کا اشارہ شاعری والے واقعے کی طرف ہے۔ اس نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں تنہائی میں شاعری سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اچھا تم اپنی بات چھوڑو، عام لوگوں کی کیا رائے ہے؟ بس ملی جلی رائے ہے، شاید شنکر کا پلڑا کچھ بھاری ہی ہو۔ دراصل 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس نے شنکر کی کافی دھاک بٹھائی ہے۔ لوگ اسے جناتی قوت کا مالک کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کو تمہاری خوش بختی پر بھی یقین ہے۔ میری خوش بختی؟ کیا مطلب؟ یہ خوش بختی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم نے آتے ساتھی شاعری کا انتہائی پیارا پالتو بندر ہلاک کر دیا۔ اس کے باوجود نہ صرف تمہاری جاں بخشی ہوئی بلکہ تمہیں شاعری کا قرب اور خوشنودی بھی حاصل ہوئی۔ ایک بار پھر الماجد کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غم کی بتلیاں تیرتی دیکھی۔ اچانک ایک شور سا بلند ہوا۔ میں نے 4 دیواری کے اوپر سے دیکھا۔ بستی کی طرف ہلچل نظر آ رہی تھی۔ 2 افراد بھاگتے ہوئے اکھاڑے کی جانب آ رہے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ کوئی خاص خبر لا رہے ہیں۔ ہمارے قریب پہنچ کر ایک شخص مقامی زبان میں چلانے لگا۔ اس کی بات سن کر الماجد اور ابال کے چہروں پر بھی زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں جوش اور سنسنی خیزی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ الماجد نے مجھے بتایا، ایک بہت اچھا شکار نظر آیا ہے۔ ہم اپنی مقامی بولی میں سے ہدف کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہدف ہے، 30-40 اونٹ ہیں، عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ خاصا سامان ہاتھ آنے کی توقع ہے۔ سامان ہاتھ آنے کی توقع ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے خیال میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہو، لیکن آبا و اجداد کے زمانے سے لوٹ مار ہمارا پیشہ ہے۔ اس ویرانے میں اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہی جنگل کا قانون کہ لقمہ بن جاؤ یا لقمہ بنا لو۔ بات کرتے کرتے ہم 4 دیواری سے باہر آ گئے۔ چلو میں تمہیں زندان میں پہنچا دوں، اب ہمیں جانا ہوگا۔ دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ میں تو یہ دعا کروں گا کہ جو بدقسمت مسافر تمہارے ظلم کا شکار ہونے والے ہیں وہ اپنی جانیں اور اپنا مال بچانے میں کامیاب رہیں۔ الماجد عجیب انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں درندگی کی جھلک تھی۔ بالکل یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خونخوار جانور دبے پاؤں اپنے شکار کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ اور یہ کیفیت صرف الماجد تک ہی محدود نہیں تھی۔ میں نے بستی میں موجود ہر مرد و زن کے چہرے پر ایسی ہی وحشت دیکھی۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور رنگ تمتما رہے تھے۔ اپنی رائفلیں، کلہاڑیاں، برچیاں تھامے وہ ہنگامہ آرائی کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ ان کی ٹولیاں مختلف جگہوں پر کھڑی تھیں اور وہ سب کے سب تند تیز لہجوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں عورتیں، نوجوان لڑکے، عمر رسیدہ بزرگ سبھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں ڈھاٹوں کی طرح چہروں پر لپیٹ لیں اور اپنی سواریاں تیار کر لیں، ہتھیار سونت لیے۔ یکایک میری نگاہ 2 گھڑ سواروں پر پڑی۔ وہ ایک گلی کے موڑ سے نمودار ہوئے تھے اور تیزی سے ہمارے زندان کی طرف آ رہے تھے۔ قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شاری ہے۔ وہ گھڑ سواری کے شاندار لباس میں تھی۔ دیگر افراد کی طرح اس نے بھی ایک بڑی سی پگڑی ڈھاٹے کی طرح چہرے اور سر پر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی پتلی کمر کے دونوں جانب ہولسٹر بندھے تھے اور پیش قبض بھی نظر آ رہی تھی۔ شاری کو دیکھ کر ایک دم سے ہجوم اس کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ شاری نے بڑی تمکنت سے اپنا سیاہ پسٹل نکالا اور اسے ہوا میں لہرا کر مقامی زبان میں چند پرجوش فقرے ادا کیے۔ حاضرین کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے چند نعرے لگائے اور گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ شاری نے تقریر کرنے کے انداز میں اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دی اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر آندھی طوفان کی طرح بستی سے روانہ ہو گئی۔ اس کے قریباً 100 جنگجو ساتھی اس کے ہم رکاب تھے۔ یہ لوگ بستی سے نکلے تو ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ بستی کے باقی رہ جانے والے مکین گلیوں میں کھڑے تھے اور جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ اکا دکا مسلح پہرے دار زندان کے گرداب میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک ٹوٹی پھوٹی انگلش جانتا تھا۔
اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں زندان میں چلا جاؤں۔ زندان کی کوٹری میں غزالہ حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ یہ ہلچل اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جو پہرے دار ٹوٹی پھوٹی انگلش جانتا تھا وہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس کے کان کھانے شروع کر دیے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کتنی دور گئے ہیں اور کس ارادے سے گئے ہیں۔ اس پہرے دار کے ساتھ آدھے گھنٹے کی مغزماری میں جو 2-3 باتیں میرے پلے پڑی وہ یہ تھی کہ شاری اور اس کے ساتھیوں کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ جس قافلے پر حملہ کیا جانے والا ہے وہ زیادہ دور نہیں۔ اس قافلے کے متعلق پہرے دار کا خیال تھا کہ یہ کچھ صحرائی لوگ ہیں جو اپنے بال بچے اور مال مویشی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کی تعداد 70-80 کے لگ بھگ ہے۔ 10-15 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ زندان کے پہرے دار بڑے غور سے کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بھی احتیاط سے کان دھرے اور چونک گیا۔ کہیں دور سے تابڑ توڑ فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹے بڑے کئی طرح کے ہتھیار استعمال ہو رہے تھے۔ گاہے بگاہے برسٹ بھی چل جاتا تھا۔ ان آوازوں کو سن کر پہرے داروں کے چہرے خوش جوش سے تمتما اٹھے۔ کچھ دیر بعد یہ آوازیں واضح ہونے لگیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ متحارب فریقوں میں سے ایک فریق بستی کے رخ پر دوڑ رہا ہے اور دوسرا فریق پیچھا کر رہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ فائرنگ کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ یہ سوچنا بڑا سنسنی خیز تھا کہ فائرنگ کی ان آوازوں کے ساتھ ساتھ کئی زندگیاں بھی ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ اس جلتے سورج کے نیچے جھلسی ہوئی ریت پر موت و زیست کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پھر ایک ہی فائرنگ کی شدت کم ہو گئی۔ اندازہ ہوا کہ بدقسمت قافلے کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 10-15 منٹ بعد مجھے ایک گھڑ سوار دکھائی دیا۔ اس کی سفید قبا پر خون کے چھینٹے تھے۔ وہ الماجد تھا۔ اس نے اپنی رائفل ہوا میں لہرائی اور پرجوش انداز میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ بستی کے لوگوں نے جوابی نعرے بلند کیے اور کچھ مرد و زن ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگے۔ یقیناً حملہ کامیاب رہا تھا۔ الماجد گھوڑا دوڑاتا واپس چلا گیا۔ عین دوپہر کے وقت شاری اپنے ساتھیوں اور ہدف کے ساتھ بستی میں واپس پہنچ گئی۔ زندان کی کھڑکیوں میں سے میں نے اس واپسی کا منظر دیکھا۔ غزالہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ہمیں بالکل یوں لگا جیسے کسی قدیم زمانے کی فلم کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے مرد و زن اور بچے قید کر کے لائے گئے تھے۔ یہ سب کے سب صحرائی باشندے تھے۔ سفید و رنگدار قبائیں تھیں۔ سروں پر پگڑیاں یا عمامے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد کا لباس قیمتی تھا اور ان کے گلوں میں مالائیں وغیرہ بھی نظر آتی تھیں۔ ان کو زنگ آلود زنجیروں کی مدد سے ایک دوسرے سے باندھا گیا تھا۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں نظر آ رہی تھیں۔ ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کچھ عورتیں تو باقاعدہ بین کرنے کے انداز میں رو رہی تھیں۔ یقیناً کچھ لوگ اس لڑائی میں کام بھی آئے تھے۔ میں نے کئی سرخ اونٹ دیکھے جن پر مال و اسباب لدا تھا۔ ایک اونٹ کھڑکی کے بالکل پاس سے گزرا۔ اس کے کجاوے میں بہت سی رائفلیں اور برچیاں پڑی تھیں۔ یقیناً یہ سب اسلحہ مال غنیمت کا حصہ تھا۔ اسی اونٹ پر ایک زخمی بدو بھی اوندھا پڑا تھا۔ اس کا لہو قطرہ قطرہ اونٹ کی پشت پر بہہ رہا تھا۔ مال غنیمت میں اونٹوں کے علاوہ 2-3 گھوڑے اور خچر بھی شامل تھے۔ پھر ہمیں ایک چھکڑا نظر آیا۔ اس چھکڑے کو 2 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ چھکڑے میں کم و بیش 8 افراد کی خوچنکا لاشیں اوندھی سیدھی پڑی تھیں۔ یہ ایک اندھوناک منظر تھا۔ سارا دن بستی میں ہلچل رہی۔ اہل بستی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ شام کو مجھے الماجد کی زبانی پتہ چلا کہ ہدف پر مارے جانے والا چھاپا بہت کامیاب رہا ہے۔ کافی مال اسباب ہاتھ آیا ہے۔ الماجد زندہ انسانوں کو بھی مال اسباب میں شمار کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پکڑے جانے والوں میں سے 10-15 مرد ایسے ہیں جو تنومند غلاموں کی حیثیت سے اہل بستی کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک اندھا شخص بھی شامل تھا جو زیر زمین پانی کی موجودگی کا اندازہ لگانے میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ 8 کے قریب جوان خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ 1 درجن رائفلیں اور ان کا ایمونیشن بھی اہل بستی کے ہاتھ لگا تھا۔ الماجد کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان دور دراز صحرائی علاقوں میں اس قسم کی لوٹ مار اکثر جاری رہتی ہے۔ ایسی لوٹ مار میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے بیگار لی جاتی ہے اور عورتوں کو گھروں میں ڈال لیا جاتا ہے۔ ممکن تھا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آزاد نہ ہوں بلکہ کچھ پہلے سے ہی قیدی ہوں۔ الماجد نہ جانے کن مصروفیات میں کھو گیا تھا۔ 2 دن تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اکھاڑے میں جانے کا سلسلہ بھی موقوف رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ شنکر اور شیخ سالم وغیرہ کس حال میں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کے غیظ و غضب کا اندازہ مجھے پرسوں ہو گیا تھا۔ سالم اور اس کے ساتھی نے جس طرح اکھاڑے میں گھسنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر ادھم مچایا تھا وہ سب مجھے یاد تھا۔
تیسرے دن سپہر کے بعد جب صحرا کی جان لیوا گرمی ایک مسحور کن ٹھنڈک میں داخل ہو چکی تھی، ابو آبان الماجد کے ساتھ زندان میں آیا۔ ابو آبان نے مجھ سے دریافت کیا کہ مبارزت کے لیے میری تیاری کیسی جا رہی ہے۔ پھر اس نے میری خوراک کے سلسلے میں الماجد کو خصوصی ہدایات دیں۔ ابو آبان خاصے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات جشن منایا جا رہا ہے اور میں بھی اس میں شرکت کروں۔ ابو آبان اور شاری وغیرہ اب مجھے شاہ جہان کے نام سے پکارتے تھے۔ ابو آبان نے میرے سامنے ہی الماجد کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، شاہ جہان بھی جشن میں شرکت کرے گا۔ چراغ جلنے کے بعد تم اسے میرے مکان پر لے آنا۔ یہ جشن ہدف پر کامیاب چھاپے کی خوشی میں منایا جا رہا تھا۔ جشن واقعی زوردار تھا۔ اس جشن کے صرف ایک جھلک دیکھنے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا جشن ہے۔ اہل بستی کے بارے میں اگر میں تھوڑی بہت نیک توقعات رکھتا بھی تھا تو وہ اس جشن خرافات کو دیکھنے کے بعد ختم ہو گئیں۔ یہ لوگ لٹیرے تھے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں تھے۔ شاری سب سے بڑی لٹیری تھی اور وحشت و سفاکی میں کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ یوں تو پوری بستی ہی میں جشن کا سما تھا اور لوگ کھانے پینے کے علاوہ رقص و سرور میں بھی مصروف تھے، لیکن ابو آبان کے وسیع و عریض مکان میں خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں بستی کے معزز مرد و زن جمع تھے۔ اس کے علاوہ ابوظہبی کے مہمانوں میں سے بھی چند ایک یہاں موجود تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چھوٹے چھوٹے حقے گڑگڑا رہے تھے۔ شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی اور بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے پارچے پیتل اور تانبے کے تھالوں میں رکھے تھے۔ اس بستی میں پہلی بار میں پھل دیکھ رہا تھا۔ یہاں مجھے تربوز نظر آیا، خشک انگور نظر آیا اور شریفے کی قسم کا ایک پھل بھی نظر آیا۔ شاری بھی اس جشن میں موجود تھی اور نشے میں دھت ہو رہی تھی۔ ابو آبان اس کا سگا چچا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک سراہی میں سے پی رہی تھی۔ اس وقت میری حیرت اور بڑھ گئی جب ابو آبان نے لوٹ مار میں پکڑی گئی ایک خوش شکل لڑکی کو بازو سے تھاما اور بڑے اطمینان سے اپنے ایک مصاحب کے حوالے کر دیا، بالکل جیسے کوئی قیمتی چیز، کوئی گہنا وغیرہ خوش ہو کر کسی کے حوالے کیا جائے۔ جس تنومند مصاحب کو لڑکی سونپی گئی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے فرت مسرت میں اپنے منڈے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور لڑکی کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ چاول سے کشیدگی ہوئی شراب پی رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بلوری جام تھا۔ ترنگ میں اس نے لڑکی کو شراب پلانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے انکار کیا تو اس نے بھرا ہوا بلوری جام اس کے سر پہ الٹ دیا۔ قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ اسی گونج میں منڈے ہوئے سر والے نے لڑکی کو کندھے پر اٹھایا اور جھومتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ حملے میں گرفتار ہونے والی کچھ اور عورتیں بھی موقع پر موجود تھیں۔ وہ گمسم نظر آ رہی تھیں، لیکن اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنا انہیں صورتحال کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ اس قسم کے حالات کے لیے پہلے سے تیار تھیں یا پچھلے 2-3 روز میں تیار ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے خوبصورت بال قینچی سے بڑی بری طرح کاٹ ڈالے گئے تھے۔ اس کے رخساروں پر تماچوں کے گہرے نشان بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے شاری کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی۔ اس محفل طرب و نشاط میں ایک بات میں نے واضح طور پر محسوس کی۔ میری اور شنکر کی مبارزت کے سلسلے میں بستی کے معززین 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ میری حمایت کر رہے تھے اور کچھ شنکر کی۔ شنکر کی حمایت قدرے زیادہ تھی کیونکہ شنکر کے ساتھی ابوظہبی کے شیخ حضرات تھے اور ان حضرات کے لیے بستی والوں کے دل میں خصوصی نرم گوشہ موجود تھا۔ پھر بہت سے لوگوں نے شنکر کو بستی کے چوراہے میں ایک زبردست فائٹر کی حیثیت سے دیکھا بھی تھا۔ وہ لڑائی بھڑائی میں اس کی مہارت کو بہت اہمیت دے رہے تھے۔ بستی کے معززین میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص صورت سے ہی عیار اور مطلب پرست نظر آتا تھا۔ اس کا نام ہرسانی تھا اور وہ ابو آبان کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ چھوٹی چھوٹی لمبوتری داڑھی، باریک آنکھیں اور مخملی جسم۔ وہ کسی مزاحیہ فلم کا کردار لگتا تھا، لیکن مزاحیہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر خطرناک قسم کی کمینگی پائی جاتی تھی۔ وہ بہت کھل کر شنکر کی حمایت کر رہا تھا۔ شراب نوشی کے دوران میں وہ مسلسل شاری سے بحث جاری رکھے تھا۔ وہ مقامی زبان میں بات کر رہے تھے، تاہم ان کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی وقت ان کی بحث تلخی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ میں ہونقوں کی طرح ان کی باتیں سننے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ الماجد قریب کھڑا تھا اور والہانہ نظروں سے شاری کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے الماجد کا کندھا ہلا کر پوچھا، یہ کیا تکرار ہو رہی ہے؟ ہراسانی کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آ گیا ہے، اس لیے اسے سنبھالا نہیں جا رہا۔ بدہضمی ہو گئی ہے اسے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا اور اپنی دانائی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً اب کیا کہہ رہا ہے؟ ابوظہبی کے مہمانوں کی حمایت اور تمہاری مخالفت میں بول رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ابوظہبی کے شیخ حق پر ہیں
ان کی توہین ہوئی ہے اور زبردست توہین ہوئی ہے. ان کی بارات واپس کی گئی ہے اور جو بندہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے وہ شرمسار ہونے کے بجائے اب امارات آن پہنچا ہے اور اپنی سابقہ محبوبہ کے ساتھ مل کر نئے گل کھلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف شاری تمہاری حمایت میں بول رہی ہے. شاری کو تمہاری اس بات پر مکمل یقین ہے کہ تم نے وہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. تمہارے قریبی عزیزوں کو یرغمال بنا کر تمہیں ایک ناپسندیدہ کام کے لیے انتہائی حد تک مجبور کر دیا گیا تھا. یہ بحث تادیر جاری رہی. شاری بڑے جوش میں تھی اور ہاتھ نچا نچا کر بات کر رہی تھی. حالانکہ وہ سردار تھی پھر بھی ہرسانی اسے برابر جواب دے رہا تھا. وہ خاصے قیمتی لباس میں تھا. گلے میں سچے موتیوں کی مالا تھی. لگتا تھا کہ اس کا شمار بستی کے امیر کبیر افراد میں ہوتا ہے. شاید ہرسانی اور شاری کے درمیان ہونے والی بحث کچھ اور طویل ہوتی مگر کچھ لوگ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے وقتی طور پر دونوں کو چپ کرا دیا. اس خاموشی کو مستحکم کرنے کے لیے ابو آبان نے ایک مخصوص انداز میں تالی بجائی. ایک جھنکار سے بلند ہوئی اور 2 رقاصائیں محو رقص ہو گئیں. ان کے آدھے چہرے ریشمی نقاب میں چھپے ہوئے تھے اور وہ عربی انداز کا خوبصورت رقص پیش کر رہی تھیں. شمعوں اور فانوسوں کی روشنی میں ان کے چمکیلے لباس ہیجان خیز انداز میں دمک رہے تھے. رقص کی گرمی نے مینوشوں کو بھی گرما دیا. وہ بڑھ چڑھ کر جام لڑھانے لگے. ہر فرد کی امنگ ترنگ عروج پر پہنچ گئی. نشے میں دھت مرد محفل میں موجود عورتوں سے چھیڑخانی کرنے لگے. ان میں وہ عورتیں بھی شامل تھیں جنہیں پرسوں راہزنی کی مہم میں پکڑا گیا تھا. میرے لیے یہ مناظر بڑے تکلیف دہ تھے. خاص طور سے مجھے شاری کی بے حسی پر تعجب ہو رہا تھا. وہ خود بھی عورت تھی مگر بڑے اطمینان سے اپنے سامنے قیدی عورتوں کی تذلیل دیکھ رہی تھی. میں اس رنگین و سنگین محفل کو چھوڑ کر باہر آ گیا. صحرا کے آسمان پر چاند ستارے روشن تھے. بستی کی گلیوں میں بھی مشعلیں روشن تھیں اور جشن کا سا سما تھا. اس جشن نے ان لوگوں کو بالکل فراموش کر دیا گیا تھا جو پرسوں کے ہنگامے میں ہلاک ہوئے تھے اور جن کی لاشیں صحرا کی ریت اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی تھیں. مرنے والوں میں سے 6 افراد کا تعلق قافلے سے جبکہ 2 کا بستی سے تھا. میں ستے ہوئے قدموں سے چلتا واپس اپنی کوٹری میں پہنچ گیا. ابھی میں دروازے سے کچھ ہی دور تھا کہ ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آئی. یہ غزالہ تھی. میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے جھانکا. نیم تاریکی میں وہ گدے پر لیٹی ہوئی تھی. کوئی اس سے گتھم گتھا تھا. یہ وہی بچہ تھا جس کا نام بھی ہمیں ابھی تک نہیں معلوم تھا. وہ غزالہ سے کافی مانوس ہو گیا تھا. ہر وقت اس کی گود میں گھسا رہتا. بچے کا رنگ پختہ تھا. نقش و نگار بھی زیادہ تیکھے نہیں تھے لیکن بچہ کیسا بھی ہو بچہ ہی ہوتا ہے. کائنات کی حسین ترین تخلیق جسے دیکھ کر خدا کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین آ جاتا ہے. وہ بچہ غزالہ سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا. اس کے بغل میں گھس رہا تھا. اپنے ننھے منھے دانتوں سے اسے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے ساتھ اس کی قلقاریاں بھی گونج رہی تھیں. غزالہ بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو رہی تھی. یہ منظر اتنا اثر انگیز تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا. ایک دم غزالہ کو کھڑکی میں میری موجودگی کا احساس ہوا. وہ چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اپنی اوڑھنی اس نے سینے پر پھیلا لی اور اپنے منتشر بال سمیٹ لیے. میں اندر داخل ہوا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. میں جب بھی باہر سے واپس آتا وہ ایسی ہی نظروں سے مجھے دیکھتی. میں ان نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا. اسے امید ہوتی تھی کہ شاید میں شیخ کے حوالے سے کوئی اچھی اطلاع لے کر آیا ہوں. پھر میرا سپاٹ چہرہ دیکھ کر اس کی شفاف آنکھوں میں مایوسی کی پرچھائیاں لرز جاتی. میں اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. یہ لوگ آپ کو شنکر سے کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ بس ان کا فیصلہ کرنے کا اپنا انداز ہے. ان کا خیال ہے کہ اس سے حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے. سچا کامیاب ہو جاتا ہے اور جھوٹا ناکام ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی ہار جاتا ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑنے والوں میں سے ایک کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے؟ ہاں، الماجد کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے. کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ ہار جانے والے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیا جاتا ہے. نہ جانے کیوں مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لڑائی صاف نہیں ہوگی. اس میں شنکر اور اس کے ساتھی ضرور کوئی چال چلیں گے. ایک دم مجھے اور غزالہ کو خاموش ہونا پڑا. الماجد کے بھاری بھرکم قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ کھڑکی کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. اس کے فولادی جسم پر پسینہ چمک رہا تھا اور آنکھوں میں شراب کی ہلکی سی سرخی تھی. وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا، تم میں جیتنے کی قوت ہے. تم لوگوں کے دل و دماغ پر اثر ڈال سکتے ہو. کیا اثر ڈالا ہے میں نے اور کس پر ڈالا ہے؟ شاری پر ڈالا ہے اور یہ ڈالا ہے کہ وہ تم پر ایک بھاری بھرکم شرط لگانے پر آمادہ ہو گئی ہے. اتنی بڑی شرط
بستی میں بلکہ پورے علاقے میں آج تک کسی نے نہیں لگائی۔ میرے اندازے کے مطابق قریباً 40,000 درہم کی شرط ہے۔ یہ شرط شاری نے ہرسانی سے اس بات پر لگائی ہے کہ تم ہفتے کے روز ہونے والی لڑائی میں کامیاب رہو گے۔ کب لگی ہے یہ شرط؟ تمہارے آنے کے بعد۔ تم نے دیکھا ہی تھا ہرسانی اور شاری میں کتنی بحث ہو رہی تھی۔ رقص کے بعد کی بحث پھر شروع ہو گئی۔ ہرسانی نے شاری سے کہا، اگر تمہیں شاہ جہان کی سچائی پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر کوئی بڑی سی شرط لگا دو تاکہ بیٹھے بیٹھے تمہارا فائدہ ہو جائے۔ شاری نے کہا، تو لگا لو شرط۔ ہرسانی کو پرسوں مال غنیمت سے کافی حصہ ملا ہے، ویسے بھی اس کے پاس خاصی دولت ہے۔ اس نے پہلے 10,000 درہم کی شرط لگائی، پھر ساتھیوں کے اکسانے پر 20,000 کر دی اور بالآخر 40,000 تک پہنچ گیا۔ اب یہ 40,000 نقد یا اتنی مالیت کے سامان کی شرط ہے۔ لوگوں کے جوش و خروش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ شرط کافی بڑی ہے۔ ہارنے پر شاری کو شدید نقصان ہوگا، لیکن ہرسانی کی تو شاید کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ میں ابو ابان کے گھر سجی ہوئی محفل نشاط میں کھانا کھائے بغیر ہی واپس آ گیا تھا، لہٰذا میرا کھانا میرے پیچھے ہی پیچھے زندان میں پہنچ گیا۔ یہ کھانا 2 بڑی تشتریوں میں تھا اور 2 موٹی تازی سیاہ فام خادمائیں لے کر آئی تھیں۔ یہ کھانا کم از کم 3 آدمیوں کا تھا۔ شاید یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ لڑائی کھانے کے زور پر جیتی جاتی ہے۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کھانا ایک طرف رکھ دیا۔ الماجد اور خادمائیں واپس چلی گئیں۔ کھانا اسی طرح پڑا رہا۔ یہ جشن کا کھانا تھا، لہٰذا انواع اقسام کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے غزالہ سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے۔ لیکن آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ میرے نہ کھانے سے تمہارا کیا تعلق؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارا دل تو اور بھی بہت کچھ نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن تم وہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میرے ساتھ اس کمرے میں رہ رہی ہو، میرے قریب سو رہی ہو، روزانہ میری آواز سنتی ہو، میری ناپسندیدہ صورت دیکھتی ہو۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں اس کوٹری میں نہ رہوں؟ ٹھیک ہے، میں صبح چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ان لوگوں سے کہہ دوں گی کہ مجھے کہیں اور بند کر دیں۔ تم کیوں جاتی ہو؟ اگر ساتھ رہنا ممکن نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے پتا تھا آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ مجھے کسی بھی جگہ اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس خود چلا جاؤں گا یہاں سے۔ میں شاری سے کہہ دیتا ہوں، وہ 1-2 خادموں کو تمہارے ساتھ یہاں سلا دیا کرے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا مختصر سامان پاس ہی پڑا تھا۔ میں نے وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ غزالہ کے چہرے پر تشویش گہری ہو گئی۔ میں واقعی ذہنی طور پر کسی دوسری کوٹری میں منتقل ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ہر لمحہ یہاں مجھے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا تھا، جیسے اس زندان کے اندر ایک اور زندان میں رہ رہا ہوں میں۔ غزالہ کی بیگانگی میرے دل و دماغ پر ہر لحظہ چرکے لگاتی رہتی تھی۔ غزالہ نے میرا مستحکم ارادہ دیکھا تو شدید الجھن کا شکار ہو گئی۔ کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا اندرونی قفل لگا دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ میں حقیقتاً غصے میں تھا، لیکن غزالہ کا انداز دیکھ کر معلوم نہیں کیا ہوا کہ چند ہی لمحوں میں میرا غصہ نصف رہ گیا۔ غزالہ نے ایک تشتری پر سے خوان پوش ہٹایا، 2 پلیٹوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا نکالا اور 1 پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ وہ احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، کھائیں ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے ایک لقمہ اٹھایا تو اس نے بھی اٹھا لیا۔ تالا کیوں لگا دیا ہے؟ اس نے میرے سوال کو جانتے پوچھتے نظر انداز کر دیا اور خواہ بچے کو بچکاڑنے میں مصروف ہو گئی۔ صبح سویرے غزالہ نے مجھے شانے سے ہلا کر جگایا۔ وہ آئی ہے۔ میں نے زندان کی کھڑکی میں سے دیکھا۔ شاری گھڑ سواری کے لباس میں تھی۔ اس کی تازی گھوڑی ہانپ رہی تھی اور خود اسے بھی سانس چڑھا ہوا تھا۔ پسینہ دھاروں کی صورت اس کی شفاف گردن پر بہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ کافی دور تک گھڑ سواری کر کے آئی تھی۔ جو ہی وہ زندان کے دروازے پر پہنچی، کہیں پاس سے الماجد بھاگ کر آیا اور گھوڑے کی رکاب کے پاس ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چوپائے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ شاری نے بڑے اطمینان سے اس کی اریا پشت پر پاؤں رکھا اور گھوڑے سے اتر آئی۔ یہ جیسے اس کے لیے روزانہ کا معمول تھا۔ اس کے چہرے پر خجالت نظر آئی اور نہ ہی الماجد نے کسی طرح کی سبکی محسوس کی۔ شاری تیزی سے اندر آئی۔ اس وقت تک غزالہ دروازے کا قفل ہٹا چکی تھی۔ شاری نے ہمیں مشترکہ گڈ مارننگ کہا اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے رات والی شرط کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا۔ دولت کے گھمنڈ نے ہرسانی کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے شراب کے نشے میں میری توہین کی، مجھے طعنہ دے کہ میں صرف الفاظ کی حد تک تمہاری حمایت کر رہی ہوں، ورنہ دل سے میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ابوظہبی کے مہمان حق پر ہیں۔ میری یہ شرط ہرسانی کے اسی طعنے کا جواب ہے۔ مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی ہے،
لیکن میں نے ہر ثانی پر کم از کم یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ میری حمایت صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے۔ میں خاموش رہا۔ شاری کچھ دیر تک میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، شاید تم مجھ سے اتفاق نہیں کر رہے ہو، یا پھر شاید تمہیں سارا سلسلہ ہی پسند نہیں۔ تمہاری دوسری بات کسی حد تک درست ہے۔ بہرحال اب جب کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں ملوث ہو ہی گیا ہوں، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے خیر خواہوں کی توقعات پر پورا اتروں۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی پرکھ لیا تھا۔ پتہ ہے کس وقت؟ کس وقت؟ اس دن جب میں نے تم سے مقابلے کی بات کی تھی۔ تم نے کہا تھا تیاری کی کیا ضرورت ہے، ابھی دو ہاتھ کرا لیں۔ بالکل یہی انداز ہوتا تھا میرے بابا کا۔ جو لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اپنے دشمن کا مقابلہ پامردی سے کرو گے اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے اسے نیچا دکھاؤ گے۔ وہ تمہارے ہاتھوں اپنی جان ہارے گا اور میرے کارندے اس کی لاش گھسیٹ کر میدان سے باہر نکالیں گے۔ تو کیا یہ لڑائی کسی ایک کی موت تک جاری رہے گی؟ کیوں؟ الماجد نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ کیا؟ الماجد باہر کھڑا تھا۔ شاری نے اسے آواز دی۔ وہ لپک کر اندر آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاری نے اس سے پوچھا، تم نے شاہ جہان کو لڑائی کی شرائط اور تفصیلات نہیں بتائیں؟ بہت کچھ بتا دیا مالکن، تھوڑا رہ گیا ہے۔ تھوڑا کیا رہ گیا ہے؟ کیا تم نے شاہ جہان کو یہ بتایا کہ یہ لڑائی دشمن کی موت تک جاری رہتی ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ بتدریج بتاؤں گا تاکہ ان کا ذہن اس حقیقت کو قبول کر لے۔ تم ان پڑھ ہونے کے باوجود عالم فاضل بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس شخص کا دل اتنا کمزور نہیں کہ اسے موت کی بات قسطوں میں بتائی جاتی۔ شاری کا اشارہ میری طرف تھا۔ وہ میرے منہ پر میری تعریف کر رہی تھی، لیکن اس تعریف میں بناوٹ ہرگز نہیں تھی۔ میں شرمندہ ہوں مالکن۔ شاری مجھ سے مخاطب ہو کر مستحکم لہجے میں بولی، شاہ جہان، الماجد نے تمہیں کیا کہا تھا مبارزت کے بارے میں؟ اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک شدید قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس میں 3 عدد تیز دھار ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ 2 ہتھیار اکھاڑے کی ریت میں چھپے ہوتے ہیں، تیسرا ہوا میں معلق ہوتا ہے۔ لڑائی میں مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں بس آخری بات بالکل غلط ہے۔ مبارزت میں زخمی کر کے چھوڑ دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو مات کھاتا ہے وہ زندگی بھی ہارتا ہے۔ الماجد نے اس خیال سے تمہیں ذہنی دھچکا لگے گا فوری طور پر یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے دیکھا کہ غزالہ کا زرد چہرہ کچھ اور زرد نظر آنے لگا تھا۔ وقتی طور پر مجھے بھی دھچکا سا محسوس ہوا، لیکن میں نے بہت جلد اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ ویسے بھی شنکر کے ساتھ میری دشمنی زندگی یا موت کے مرحلے میں پہنچ چکی تھی۔ شنکر صبر و تحمل کا دامن چھوڑے بیٹھا تھا اور میری جان لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے ہو شاہ جہان؟ سوچ تو کوئی نہیں، بس الجھن ہو رہی تھی۔ اگر تم لوگوں نے مقابلہ کرانا ہی تھا تو پھر 1-2 روز میں کرا دیا ہوتا۔ یہ تیاریاں، یہ مشقیں، یہ شرطیں، یہ سب تماشے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ برسوں پرانا دستور ہے۔ ویسے بھی تم لوگ پہلی مرتبہ اس خاص قسم کی لڑائی میں حصہ لے رہے ہو۔ تمہیں اس کے قواعد و ضوابط سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس مہلت سے تمہیں کوئی نقصان ہوگا۔ ہاں، اس کے برعکس فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہوگا۔ الماجد، میں ابھی ناشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ تم 1 گھنٹے تک شاہ جہان کو لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں اس سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ الماجد نے تعظیم سے سر جھکایا۔ شاری نے غزالہ سے 1-2 رسمی باتیں کی، اسے یقین دلایا کہ اس کے شوہر کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر بچے پر ایک اچٹتی سے نگاہ ڈالی اور تیز قدموں باہر نکل گئی۔ الماجد حسب سابق چوپائی کی طرح جھک گیا۔ شاری اس کی کمر پر پاؤں دھرتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہو گئی۔ شاری جس نئے بندر کو سدھا رہی تھی وہ بھی گھوڑی کے پاس ہی موجود تھا۔ جب شاری ماہرانہ انداز میں گھوڑی دوڑاتی اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھی تو بندر چھلانگے لگاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ ہاتھ میں ہر وقت ایک چھوٹا سا آئینہ رکھتا تھا اور شرارتی انداز میں سورج کا عکس ادھر ادھر پھینکتا رہتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد الماجد مجھے شاری کے پاس لے گیا۔ میں اسی کمرے میں پہنچا جو اندر سے بالکل خیمے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ شاری ابھی تک گھڑ سواری والے لباس میں تھی۔ وہ ٹہل رہی تھی۔ جب وہ چلتی تو اس کا سینہ بالکل تنا ہوا ہوتا، بڑے شاہانہ انداز سے قدم اٹھاتی۔ آج تو اس کی چہل قدمی کا انداز خصوصی طور پر خوبصورت نظر آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بڑے جوش میں تھی۔ وہ میرے سراپے کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے غیر ارادی طور پر جائزہ لے رہی ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں کتنے مضبوط ہیں اور لڑائی میں میرے جیتنے کے امکانات کتنے فیصد ہیں۔
وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے مبارزت کے مختلف قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مبارزت کے سلسلے میں ہونے والے کم و بیش 50 مقابلے دیکھ چکی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑائی میں کیا کیا گر استعمال کیے جاتے ہیں اور کون کون سی چالیں زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اکھاڑے کے کس حصے میں کس طرح کی لڑائی لڑنی چاہیے، مد مقابل کو حربے یعنی ہتھیار سے دور رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اگر مد مقابل حربے تک پہنچ جائے تو دفاع کس طرح کرنا چاہیے۔ وہ خود بھی لڑائی بھڑائی کے فن سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے عملی طور پر بھی مجھے کئی داؤ پیچ بتائے۔ اس موقع پر وہ بڑی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ داؤ پیچ کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ بالکل میرے قریب آ گئی۔ ایک دو بار تو اس کا خوبصورت جسم میرے جسم سے بالکل پیوست ہو گیا، لیکن میں نے غیر جانبداری سے اندازہ لگایا کہ اس کی ان حرکات میں بے ساختہ پن تھا۔ اس کے بتائے ہوئے داؤ پیچ غیر معمولی نہیں تھے اور نہ ہی نئے تھے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتا رہا۔ پھر ہم قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے عارض مشقت سے گلابی ہو رہے تھے۔ وہ گندمی رنگت کی تھی، لیکن کسی کسی وقت رنگ کافی صاف نظر آتا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اچانک ایک ایسی بات کہی جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ مجھے بالکل یوں لگا جیسے راہ چلتے چلتے میں یکدم کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ تم ایک اجنبی سے ایسا سوال کر سکتی ہو۔ اب تم اجنبی نہیں ہو۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کرتی ہوں۔ میں تمہارا ایک احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ تم نے میری جان بچائی ہے، لیکن میں نے تمہارے انتہائی پیارے پالتو بندر کی جان بھی تو لی ہے نا۔ چلو حساب برابر ہو گیا۔ تم بار بار یہ ذکر لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ خاموشی ذرا طویل ہوئی تو شاری نے کہا، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، پیار و محبت کے معاملات سے بھی آگاہ لگتے ہو۔ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ برسوں قریب رہ کر بھی دور رہتے ہیں، اور بعض لوگ لمحوں کے لیے ملتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ میں بہت صاف گو لڑکی ہوں، بلکہ کچھ لوگ مجھے منہ پھٹ بھی کہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، کیا تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، لیکن ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، تم مجھے جیون ساتھی کے طور پر اچھے لگے ہو۔ شریک حیات کے لیے شاید مجھے ایسے ہی کسی مرد کی تلاش تھی۔ ایسے فیصلے کرنے کے لیے 10-20 روز کا ساتھ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن میں اکثر فیصلے ایسی تیز رفتاری سے کرتی ہوں، اور عموماً مجھے اپنے فیصلوں پر فخر ہوتا ہے۔ ہر فیصلے کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جیون ساتھی منتخب کرنے کا فیصلہ تم نے اکثر نہیں کیا ہوگا۔ وہ میرے طنز کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میرے پاس اوپر والے کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، زیورات، ہیرے، جواہرات، دیناروں اور درہموں سے بھری ہوئی تھیلیاں۔ اس ساتھ والے کمرے میں کئی صندوق نشیہ سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں تازی گھوڑے، 100 سرخ اونٹ، اور بستی کے ارد گرد کی 3/4 قابل کاشت زمین میری ملکیت ہے۔ میں اپنے جیون ساتھی کو خوش رکھنے کے لیے ہر سہولت اس ویرانے میں مہیا کر سکتی ہوں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ویرانہ شہر سے زیادہ بارونق اور آرام دہ ہو سکتا ہے۔ بس مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو مجھے سچی خوشی اور محبت دے سکے۔ اور تم یہ بات بھی جانتی ہو کہ سچی خوشی مال دولت سے حاصل نہیں کی جاتی۔ سچی خوشی کوئی باغیچہ نہیں ہوتا جسے بہترین باغبانوں کی مدد سے کثیر رقم خرچ کر کے تیار کیا جا سکے۔ یہ تو ایک خودرو پودا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے از خود نمو پاتا ہے اور پرورش اور پروان چڑھتا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے ارد گرد بھی کہیں یہ پودا موجود ہو، لیکن تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ بعض چیزیں بہت قریب ہونے کے باعث بھی تو نظر نہیں آتی۔ تم ان استادوں جیسی باتیں کر رہے ہو جو راس الخیمہ کے اسکول میں مجھے پڑھاتے تھے۔ بھاری بھاری لفظ، مشکل مثالیں۔ میرے خیال میں مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ایک صحرائی بستی میں رہنے والی بدو لڑکی سے مخاطب ہو۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بدو لڑکی ایک تعلیم یافتہ بلغارین ماں کی بیٹی ہے، اور خود بھی حد المقدور تعلیم حاصل کر چکی ہے۔ خانہ بدوش لٹیروں کی سردار ہونے کے باوجود وہ فرفر انگلش بولتی ہے، اور اس کی الماری میں بہت سی کتابیں موجود ہیں جن میں لنڈا جوائے کے خوبصورت رومانی ناول بھی موجود ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے خوبصورت ہاتھوں میں پکڑا اور بولی، میری زندگی ایک مسلسل ایڈونچر ہے۔ میں اکثر اس صحرا کی خاک چھانتی رہتی ہوں، قافلوں پر شب خون مارتی ہوں، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنتی ہوں۔ زندگی اور موت کے مناظر اکثر میری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔
اور اصیل گھوڑے کی مانند اپنی رفتار میں تبدیلی نہیں کرتا۔ لیکن اب دیکھو۔ اس نے آخری الفاظ ادا کرتے کرتے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کا دل واقعی کسی جنگلی گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی لنڈا جوائے کے ناول میں ہی کہیں پڑھا تھا کہ اپنے پسندیدہ مرد کی قربت میں عورت کے دل کی رفتار بدل جاتی ہے۔ تمہاری لنڈا جوائے صاحبہ نے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ سچی خوشی کی دولت سچی خوشی دے کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پہ سے ہٹا لیا۔ جس طرح شاری نے اچانک میرے سر پر اپنے سوال کی لٹھ ماری تھی، میں نے بھی اس کے سر پر لٹھ ماری۔ الماجد کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس کے خوبصورت چہرے پر رنگ سا لہرایا، تاہم بہت جلد اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور بیزار لہجے میں بولی، میرے مردہ بندر اور الماجد کے سوا تمہیں کوئی اور بات نہیں سوچتی کیا؟ بندر اور الماجد کو ایک ہی سانس میں یاد کر کے تم کچھ زیادتی نہیں کر رہی ہو؟ مگر تم بار بار اس غلام زادے کا ذکر کیوں لے کر بیٹھ جاتے ہو؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس غلام زادے کی شکل میں تمہارے ارد گرد ایک ایسی سچی خوشی موجود ہے جو تم پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتی ہو۔ ایک ایسا انعام جس کی قدر و قیمت کا اندازہ شاید انسانی ذہن کر ہی نہیں سکتا۔ جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ کھل کر کہوں گا تو غالباً تم میرا سر توڑ دو گی، اور مجھے اپنے سر کی اشد ضرورت ہے۔ کم از کم ہفتے تک تو میرا سر سلامت رہنا چاہیے نا۔ اپنا نقصان تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا نہیں کر سکتا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، تم نے میری جیت پر بہت موٹی رقم کی شرط لگا رکھی ہے۔ اگر میں لڑائی سے پہلے ہی مر گیا نا تو اس رقم کا کیا ہوگا؟ تم مسخرہ پن چھوڑ کر صاف سیدھی بات کیوں نہیں کہتے؟ میرا خیال ہے کہ تم مجھے یہ سنہری مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں الماجد سے شادی کر لوں۔ بولو، کیا یہی بات ہے؟ میں نے شاری کے تاثرات دیکھے۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کے سوال کا جواب ہاں میں دیا تو وہ شاید غصے سے پھٹ پڑے گی۔ میں نے ایسی کوئی بات کی؟ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الماجد تمہارے لیے بالکل خاص قسم کے جذبات رکھتا ہے۔ ان جذبات کی تعریف کرنے کے لیے شاید عشق اور محبت جیسے الفاظ بالکل نامناسب اور ناکافی ہیں۔ تم مجھے لفظوں میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں… ایک دم وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہ اندرونی دروازے کے پردے پر تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر پردے کی طرف گئی۔ عین اسی وقت پردہ تیزی سے ہلا اور کسی کے بھاگتے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ شاری پردہ ہٹا کر اس آواز کے پیچھے لپکی۔ میں کمرے کے وسط میں آن کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد شاری واپس آ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ بولی، تمہارے لیے یہاں پہلے ہی پریشانیاں کم نہیں تھیں، اب تم نے ایک مصیبت اور مول لے لی ہے۔ تمہاری باتیں اسفا نے سن لی ہیں۔ یہ اسفا کون ہے؟ یہ ایک کوتا قد ہبشن ہے، سائے کی طرح یہاں وہاں چکراتی رہتی ہے۔ بابا کو اس پر بے پناہ اعتماد ہے۔ وہ بستی کی ہر خبر بابا تک پہنچاتی ہے۔ کہنے کو تو وہ خادمہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کی حیثیت بابا کے مشیر کی سی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے جو کچھ سنا ہے نا، وہ چند منٹ کے اندر اندر بابا تک پہنچ جائے گا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ کون سی غلط بات ہوئی ہے یہاں؟ یہی تو تمہیں معلوم نہیں کہ کتنی خطرناک بات کہی ہے تم نے غلام زادے سے میرا ناطہ جوڑنے کی بات کی ہے، بلکہ مجھے ایسا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ میں نے تو تمہارے یہ الفاظ برداشت کر لیے تھے، لیکن بابا کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت ہوگا۔ تمہارے الفاظ ان تک پہنچ گئے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مگر تم تو کہتی ہو کہ وہ الماجد کو بہت پسند کرتے ہیں، اکثر اس کی تعریف ان کی زبان پر رہتی ہے۔ پسند کرنا اور تعریف کرنا دوسری بات ہے۔ تم نے تو ایک رشتہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ ایسی غلطیوں کے لیے تو ہمارے اکثر زبان کاٹ لی جاتی ہے۔ شاری کو میں نے ہر لحاظ سے ایک دلیر لڑکی پایا تھا، مگر اسفا نامی عورت کو دیکھنے کے بعد وہ ہراساں نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے پالتو بندر کو گود میں اٹھا لیا اور مجھے الماجد کے ساتھ زندان میں واپس بھیج دیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاری کے اندیشے درست تھے۔ 2 مسلح بدو اندر آئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ الماجد بھی زندان کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ دونوں افراد سردار شماس کے ذاتی خدمتگاروں میں شامل ہیں اور یہ مجھے سردار کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میری چھٹی حس پکارنے لگی کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ غزالہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کچھ کم پریشان نہیں تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ شنکر کے ساتھ ہونے والی میری لڑائی زندگی اور موت کی لڑائی ہوگی تو اس کی آنکھوں میں ویرانیوں نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟
جہاں قسمت لے جائے۔ شاید بستی کے سردار شماس نے اپنی مزاج پرسی کے لیے بلایا۔ کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، کم از کم مجھے معلوم نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں دونوں مسلح بدوؤں کے ساتھ سردار شماس کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ چلچلاتی دھوپ بدن کو جھلسا رہی تھی۔ راستے میں لوگ مجھے ذوق و شوق سے دیکھتے رہے اور چمگوئیاں کرتے رہے۔ یقیناً کچھ چمگوئیاں میری حمایت میں ہو رہی ہوں گی اور کچھ مخالفت میں۔ سردار کی رہائش کا وہی تھی جہاں میں کئی مرتبہ شاری سے مل چکا تھا۔ یہ مکان کا ایک دوسرا حصہ تھا، ذرا الگ تھلگ اور خاموش۔ یہاں چند ایک صحرائی پودے موجود تھے۔ لو کی آمد و رفت سے بچنے کے لیے کھجور کے خشک پتوں کی بڑی بڑی چقیں بنائی گئی تھیں اور انہیں پانی سے تر